عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے بھائی ہیں۔ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ سمجھ نہیں آئی، 8 جنتیں میں نے سنی تھیں، وہ ساری میں نے ایک ایک کر کے وہاں آتی دیکھی ہیں اور مدینے پہ قربان ہوتی دیکھی۔ تو عجیب ہی شہر کا میں نے رنگ دیکھا ہے۔ کہنے لگے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار۔ کہتے میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی عجیب ہی رنگ ہے اس کا، کوئی عجیب ہی توانائی ہے، کوئی عجیب اس شہر کی رانائی ہے، کچھ عجیب اس جگہ کی کیفیات ہے، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام کچھ انفرادیت رکھتے ہیں۔ بس عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں۔ کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو، پھول کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے عمرے کے لیے تو پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ گیا۔ خدام ساتھ تھے تو جھٹ پٹ زمین پہ بیٹھے، سوئیاں پکڑی، حضرت نکال دیں۔ فرمایا یہ مدینے کا کانٹا، اسے اندر ہی رہنے دو، یہ مدینے کا ہے، اسے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں۔ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے۔ مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں اللہ ہوا چلتی ہے نا، تو جب میں مروں تو ہوا اس طرح کی چلانا کہ وہ مدینے سے آئے اور سیدھی میری قبر سے ہو کے گزرے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اور پھر عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ میں نے وہاں عجیب انداز دیکھا ہے، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں، 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں رسول پاک کے روزے پہ۔ کتنے بولیے؟ 70,000 بندہ اکٹھا دیکھا کبھی آپ نے؟ 70,000۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صادق صاحب کا جنازہ تھا تو جس ایریے میں جنازہ تھا وہاں سے پکوڑے بھی ختم ہو گئے تھے، دکانوں سے نان نہیں ملتے تھے۔ اخبار والوں نے کہا 2-2.5 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا تو شے ہی کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں میرے رسول کے در اطہر پر ایک ایک وقت میں 20-20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، 20-20۔ اور میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے میرا، کہ جتنے لوگ بھی کھانا لے کے آئیں، جتنا مرضی تھوڑا لے کے آئیں، وہ باڑی جاتا ہے، انہیں ودنا ہی ودنا ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اتنے روٹی بڑی ضائع ہوندی، کٹ لے ہونی چاہیے۔ میں کہا جنی مرضی کٹ لیا، یہ بات ہی جاندی ہے، کریے کی؟ معاملہ ہی عجیب ہے۔ یہاں جو چیز آتی ہے نا، وہ بہرحال وجہ اس کی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مکے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ مکے کے پھلوں میں برکت دے دے۔ اے اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی تو میں مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور تو نے مکے میں برکت دی، تو اب میرے مدینے میں مکے سے دگنی برکت پیدا فرما۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اے اللہ مدینے میں مکے سے 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں میرے بھائی، اور حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ فجر کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر نئے 70,000 آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، وہ فجر تک پڑھتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ منو ایک صاحب کہنے لگے، کہنے نہیں تھے کوئی درود شریف نہیں پڑھتا۔ میں کہا ان تیریاں میریاں نہیں، ان تے نہ سمجھ آئے لہذا گل ہے، ورنہ تے 70,000 پڑھن ڈے۔ نظر نہ آئے تو بات
یہ تو حضرت داہیہ کلبی سے پوچھو نا جن کو نظر آتے تھے. یہ تو حضرت داہیہ کلبی بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو باب جبریل پہ کھڑے دیکھا ہے. حضور کا روضہ آتا ہے نا پیچھے, سرکار تو کہتے ہیں باب جبریل پہ حضرت جبریل کھڑے تھے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے. خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں جاتا, تو کہنے لگے ضرورت ہی نہیں, آگے گھر والا جائے گا, میں تو دربان ہوں. آگے جائے گا جو گھر والا ہوگا, گھر کے اندر گھر والے جاتے ہیں, خدام دروازے پہ رہتے ہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے انہیں گلا بھی ہولی ہولی کرتا سی, بات بھی اونچا نہیں بولتے تھے حضرت جبریل. باب جبریل کے پہلو میں ذرا لفظوں کا حسن دیکھیں نا, بزرگ بات کرتے ہیں تو رانائی دیکھیں. باب جبریل کے پہلو میں, باب جبریل کے سارا بوا مال کے نہیں, باب جبریل کے بھی یعنی دروازے دے نال نکرے لاگ کے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. دن میں دروازہ کھڑکانا تو اے پلکاں ان کے ساتھ, یہ میں سرکار کے دروازے پہ ناخن نہیں لگاتا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آواز اونچی ہوئی تو عمر کا. مولانا حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں, ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, فرشتے لوگ سرما اور لگاتے ہیں, تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, شب و روز خاک مزار مدینہ, شب و روز خاک مدار مدینہ. جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, جدھر دیکھیے باغ. مولانا ابو نصر صاحب کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تو ریاض الجنہ میں رش بڑا تھا, بوڑھا آدمی تھا, میں بوڑھا آدمی تھا, رش بڑا تھا, ایک دو دفعہ کوشش کی, دھکے وگے لگے, ضعیف آدمی تھا, تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنی سی جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہے. کہتے ہیں جب میں حاضری دینے جاتا تھا تو ایک بوڑھی سی اماں مجذوب سی وہ روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی تھی باہر پیچھے, کبھی کبھی وہ نظر آتی, وہ صفائی کر رہی ہوتی سرکار کے شہر کی. وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے کٹھے کر رہی ہوتی, وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی. تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ, اتنے لوگ آتے ہیں, بس اتنی جنت ہے. تو کہتے میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں, تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی, کوئی پھل کھا رہی, کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی. کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگنے لگی, یا شیخ. کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ, مدینہ سارا ہی جنت ہے. مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں, مدینہ سارا ہی جنت ہے. تو مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ. کہنے لگے جبھی تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمانے لگے کہ صرف مجھے نہیں صدقہ ملتا, کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, دو عالم میں بٹتا ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ, تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر نور. رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی. یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے, محبوب تو جو اس شہر میں